سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں، یہ سب کے سب میرے رب کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کو اپنے محبوب کے لیے میرے مالک نے خود چنا، میرے مالک نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار فرمایا، جس کی میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان رسالت سے حضور نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا۔ حضور فرمائے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مجھے پسند فرمایا ہے نا اپنے دین کے لیے، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے اپنے لیے اپنے دین کے لیے پسند فرمایا، واختار لی اصحابا، اور اسی جگہ میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ اور انہی صحابہ میں سے ایک بڑے ہی برگزیدہ صحابی، آج لوگ 1.5 فٹ کی اور 2 گز کی زبانیں دراز کرتے ہیں اس صحابی کے بارے میں، وہ ایک بات یاد رکھنا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر نقص اور عیب تلاش نہیں کرتے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو طعن کرتا ہے نا اور ان کے اندر نقص اور عیب تلاش کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ خالق کائنات کی پسندیدہ چیزوں میں عیب تلاش کر رہا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا ہو۔ آپ ذرا اپنے ایمان کو حاضر و ناظر جان کے بتائیں نا کہ کیا وہ رب اپنے محبوب کے لیے کسی معیوب چیز کو پسند فرمائے گا، کسی عیب والی چیز کو اپنے محبوب کے لیے پسند کرے گا، اور محبوب کی دین کے اندر معاونت کرنے کے لیے ایسی جماعت کو اختیار فرمائے گا جس جماعت کے اندر عیب و نقص ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر عیب تلاش کرنا اسی طرح ہے جس طرح میرے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندوں میں اور اللہ کے اختیار کیے اور اللہ کے پسند کیے ہوئے بندوں کے اندر عیب تلاش کرنا ہے۔ آج صحابی رسول یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند احادیث مصطفیٰ کے ذریعے اور اہل بیت اطہار کے اقوال کے ذریعے آپ کی جو نمایاں پوزیشن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی آپ کو، فضیلت کے اعتبار سے اور خلافت کے اعتبار سے، وہ چند باتیں آپ احباب کے آج گوشے گزار کروں گا۔ جس طرح صحابہ کرام کو خود خالق کائنات نے اختیار فرمایا، اسی طرح فضائل و مناقب بھی خود خالق کائنات اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے۔ اور اسی کے اندر ایک فضیلت ہے جو خلیفہ بلا فصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ لوگوں کو 2 گز کی زبانیں لمبی کر کے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اوپر اعتراض کرتے دیکھو گے، اور آپ دیکھو گے اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محافل کے اندر وہ ان جیسے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر معاذ اللہ طرح طرح کے جرح تعدیل کرتے ہیں، طرح طرح کی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ تو آج اللہ کے فضل سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نالین پاک کے تصدق سے آج کے اجتماع جمعہ میں وہی چند باتیں آپ احباب کے گوشے گزار کی جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی، اور میں آپ کے سامنے جو جس کتاب سے حوالہ پڑھنے لگا ہوں وہ مرقات شرح مشکات، مرقات شرح مشکات کے اندر سے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آج کتابیں لانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ ان صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے اور مانتے نہیں نا، یہ ان کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ تو احباب ماشاء اللہ ماننے والے بیٹھے ہو، اور آپ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بیٹھے ہو، جو مانتے نہیں ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے بہتان بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے لے کے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں، یہ اس بیماری کا ذکر ہے کہ جس بیماری میں میرے مصطفیٰ کا انتقال اور وصال مکمال ہوا تھا، یہ اس بیماری کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے مصطفیٰ نے نا اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ادعو لی ابا بکر، اے عائشہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، اور فرمایا واخاک کی ابا کی و اخا کی، جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، و اخا کی، اور اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ کیوں بلا کے لائے؟ آگے میرے مصطفیٰ نے اپنی وہ دل کی کیفیت کا اظہار فرمایا اور اپنی وہ کیفیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا عائشہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، اور اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ آقا کس لیے بلا کے لاؤں؟ فرمایا حتی اکتب کتابن، فرمایا میں ان کو کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ حتی اکتب کتابن، میں ان کو کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ سونا کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ بیماری کے ایام میں ابو بکر کو بلا رہے ہو، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا رہے ہو اور کچھ لکھوانا چاہتے ہو، کیا؟ فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، فرمایا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، انی اخاف، مجھے خوف ہو رہا ہے۔ کس چیز کا خوف؟ فرمایا ان یتمنا متمنن، کوئی تمنا کرنے والا کوئی تمنا نہ کر بیٹھے۔ کس چیز کی؟ حضور فرمایا کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو لاؤ، اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تاکہ میں ان کو لکھا دوں کہ میرے بعد میرے مسلح کا جو وارث ہوگا اور میرے بعد خلافت جس کے سپرد کی جائے گی وہ لکھوا دوں۔ کیوں؟ فرمایا فإنی اخاف، مجھے خوف ہو رہا ہے، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے کس چیز کا؟ ان یتمنى متمنی ویقول قائل انا اولا، انا اولا، فرمایا کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر بیٹھے اور کہنے والا یہ نہ کہہ دے انا اولا کہ حضور کے بعد خلافت کا حقدار میں ہوں۔ حضور فرمایا مجھے اس چیز کا خوف ہو رہا ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا نہ کرے، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ حضور کے بعد خلافت میں حقدار ہوں خلافت کا۔ پھر میرے نبی نے اپنا ارادہ ترک فرما دیا۔ کیا ترک فرمایا اور ترک فرمانے کی وجہ بھی بتائی؟ فرمایا یا اللہ والمؤمنون، فرمایا ہاں کوئی تمنا کرنے والا لاکھ تمنا کرے، کہنے والا لاکھ کہتا پھرے، یا اللہ والمؤمنون، فرمایا نہ اس کو میرا رب مخی اختیار فرمائے گا اور نہ ہی صحابہ کرام اس کو تسلیم فرمائیں گے۔ یا اللہ والمؤمنون کا جو لفظی ترجمہ یہ ہے بنتا ہے کہ یا اللہ والمؤمنون، اللہ بھی انکار فرمائے گا اور مومنین بھی انکار فرمائیں گے۔ کس چیز کا انکار فرما دیں گے؟
وہ جو پیچھے میرے نبی نے فرمایا نا، تو کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے بعد خلافت کا حقدار میں ہوں، حضور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل بننے کا زیادہ حق مجھے ہے۔ فرمایا مجھے اس چیز کا خوف ہے، لیکن تسلی بھی ہے۔ وہ کس چیز کی تسلی؟ یا اللہ والمؤمنون، اللہ اور مومنین اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے الا ابو بکر، کہ سوائے ابو بکر کے اس مصلی امامت پہ کوئی کھڑا ہو جائے۔ ابو بکر کے علاوہ، ابو بکر کو بلانے کا مطلب تھا نا کہ ان کو مقصد تھا کہ ان کو لکھوا دوں کہ میرے بعد آپ خلیفہ بلا فصل ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس چیز کا خوف بھی ہے اور تسلی بھی ہے۔ تسلی اس بات کی ہے کہ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حضرت ابو بکر کے سوا کسی کو نہ ہی خلیفہ اللہ تسلیم کرے گا اور نہ ہی مومنین اس کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کریں گے۔ اب دیکھو حدیث کے اندر واضح الفاظوں میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور اپنی خواہش کا اظہار بھی فرما دیا اور اپنی دل کی کیفیت کو بھی بیان فرما دیا اور اللہ اور مومنین کی رضا کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ کی رضا کس کے اندر ہے، مومنین کی رضا کس چیز کے اندر ہے، کہ مومنین بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اللہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ میرے بعد کوئی خلافت کا دعویٰ کرے ابو بکر کے علاوہ۔ اصلی حقدار صرف ابو بکر کی ذات ہے۔ آج 1.5 فٹ کی زبانیں دراز کرنے والے، آج 2 گز کی زبانیں لمبی کر کے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اوپر اعتراض کرنے والے، سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان کدھر جائے گا؟ اور ادھر یہ بات نہیں ہے کہ شاید مصطفیٰ نے کچھ اور لکھا نا، وہ مصطفیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا تھا میں لکھوانا چاہتا ہوں، وہ والا ادھر مراد نہیں ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے خود اپنی خواہش کا اظہار فرما دیا کہ لکھوانا کس بارے میں چاہتے تھے۔ آگے آ جائیں، یہ میرے پاس تکمیل الایمان شیخ محدث حق احمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تصنیف تکمیل الایمان، اس کے اندر آپ رضی اللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری جو ہے حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو جحیفہ یہ تابعی ہے، یہ کون ہے؟ تابعی ہے۔ انہوں نے اپنی ظاہری حیات کے اندر سیدنا فاروق اعظم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا زمانہ بھی پایا۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں، حلف اقرار کرتا ہوں کہ کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کانوں سے میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے بالمشافہ سنا ہے کہ میں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کو اٹینڈ کیا، مجلس کے اندر بیٹھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے بات بیان کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے لوگوں سنو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرما رہے ہیں اور کوفہ کے اندر منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، اور بات بیان کر رہے ہیں۔ ابو جحیفہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے حضرت علی کو فرماتے ہوئے، کیا فرماتے ہیں لوگوں، مصطفیٰ کے بعد اگر جو سب سے افضل ذات ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور ایک نہیں، ابھی ٹائم کی نزاکت بھی ہے، ایک نہیں میں سینکڑوں اقوال مختلف کتب کے اندر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ احباب کے سامنے پڑھ کے سنا سکتا ہوں، جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود
حضرت فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم فرمایا ہے. اور آج کے لوگ علی علی کرنے والے کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ہوئے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ ڈرتے تھے. اوے اللہ کے بندو تم اس علی کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہو جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیا تھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے جو حق پرستی ہے, حق پرست ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اگر حضرت علی ڈرتے ہوتے نا تو کبھی بھی جنگ صفین برپا نہ ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں. جو قرآن کا فیصلہ, جو مصطفیٰ کا فیصلہ ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بغیر کسی انجام کی پرواہ کیے ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تو بات ہوگی جی ڈرتے ہوئے کہتے ہیں. اور اس خلافت میں جو مان لیتے ہیں تو وقف کے طور پر حضرت علی نے کہہ دیا. اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت آئی اس وقت یہ میرے پاس فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 موجود ہے. حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں, محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل ذات کون سی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کر رہے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں قال ابو بکر, آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے حضور کے بعد اگر سب سے زیادہ افضلیت والی ذات ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے. آپ فرماتے ہیں قلت ثم من, پھر حضرت ابو بکر کے بعد. میں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا قال عمر, فرمایا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی ذات ہے. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ فتاوی رضویہ میرے پاس موجود ہے. اگر الفاظ نہ ہو, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول نہ ہو, جو چور کی سزا وہ میری. آگے آ جائے, ابھی وقت کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ابھی تھوڑا سا نا دلوں کو تھام کے بیٹھنا. اب بڑا ہی خطرناک اہل سنت و جماعت کی طرف سے ایک تیر آنے والا ہے. بڑا ہی خطرناک تیر ہے. یہ تیر وہ تیر ہے جو رافضیوں کو, ناصبیوں کو چھلنی کر کے رکھ دے گا. یہ وہ تیر ہے جو ان کے محبین ہیں نا, ان کے محبین, ان کو سب سے زیادہ خطرناک تیر یہ لگے گا. یہ کوئی عام تیر نہیں ہے. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14, فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے اندر سنو, امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتوے آ گیا. ائمہ اکرام کے فتوے, محدثین اکرام, مفتیان اکرام کے فتوے آ گئے ہیں. اب کوئی عام فتوے نہیں آ رہے, یہ بڑے بڑے محدثین کے فتوے ہیں, بڑے بڑے علماء, چوٹی کے علماء کے فتوے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں من انکر خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فهو کافر فی صحیح. اللہ اکبر. اب آ جائے, اب دیکھنے والے ہوں گے چہرے ان لوگوں کے جو ان کے محبین ہیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان جیسے صحابہ کے اوپر جار کرتے ہیں اور تنقیدیں کستے ہیں, زبانیں کستے ہیں اور خلافت کا انکار کرتے ہیں. فرمایا من انکر خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهو کافر. آپ فرماتے ہیں جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا وہ کافر ہے.
فرمایا اور جس نے سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ فتویٰ اور عقیدہ ہے کہ جنہوں نے شیخین کی خلافتوں کا انکار کیا اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آگے آؤ، آگے پڑھو، سنو، اسی معاملے اور اسی صفحہ کے اوپر آگے فرمایا اور فتاوی عالمگیری کے اندر، فتاوی بڑی مشہور معروف کتاب ہے فتاوی کی، آپ نے بھی کئی علماء سے سنا ہوگا، فتاوی عالمگیری کا بڑا حوالہ دیتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری والوں نے من انکر امامت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فهو کافر وعلى قول بعضهم فهو متبع وليس بالکافر والصحیح انه کافر وكذلك من انکر خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، فتاوی عالمگیری والے آگے اور دیگر محدثین کرام مختلف ائمہ کرام نے فتوے دیے۔ فتاوی عالمگیری والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر کی امامت کا انکار کیا، جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے اور صحیح مسلک ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ علی قول بعض، اور بعض لوگوں نے پتہ کیا کہا، بعض نے آگے یہ بھی واضح کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں ہوا متبع، وہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے، لیس بکافر، سیدنا صدیق اکبر کی امامت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کو بد مذہب کہہ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے لوگوں نہیں، والصحیح انہ کافر، صحیح بات پتہ کیا ہے اور صحیح عقیدہ پتہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اور امامت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا وہ بھی دار اسلام سے خارج، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فتاوی بزازیہ والے، فتاوی بزازیہ والے فرماتے ہیں یجب کفارهم بکفار عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے لوگوں سنو، آج کے شیعہ رافضی ہو، ناصبی ہو، فرمایا ان کو کافر کہنا اہل سنت کے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ لوگ اپنی مجلسوں میں بھی کفار عثمان، وہ اپنی مجلسوں کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی کو کافر کہتے ہیں، وعلی و طلحہ و زبیر و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں فتاوی بزازیہ والے کہ اہل سنت کے اوپر ان کو کافر کہنا واجب ہو گیا۔ کیوں؟ جب یہ لوگ اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محافل کے اندر حضرت عثمان غنی کو کافر کہے، حضرت طلحہ کو کافر کہے، حضرت زبیر کو کافر کہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کافر کہے، ان جیسے بزرگوں کو جو لوگ اپنے مجلس کے اندر کافر کہیں تو ان لوگوں کو کافر کہنے کی وجہ سے اہل سنت کے اوپر واجب ہو گیا کہ ان کو علی اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کافر قرار دے دے، کافر ڈکلیئر کر دے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب اور صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ کے فضل سے آگے آؤ، بڑی ساری احادیث موجود ہے میرے پاس، کوئی ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اللہ کے فضل سے سینکڑوں کی تعداد میں تو پڑھتا تھک جائے گا اور دیکھتا تھک جائے گا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلوی کی جماعت کا یہ سپاہی، آپ کی جماعت کا، آپ کے افواج میں سے ایک ادنا سا فوجی اللہ کے فضل سے حوالے دیتا ہوا تھکے گا نہیں۔ آگے آؤ، آپ فرماتے ہیں ان کا ایک کفر اور بھی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو کافر قرار دیں گے۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ، اسی طرح یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
اور ائمہ بیت اطہار پاک کو یہ انبیاء سے زیادہ افضل قرار دیتے ہیں، اور نبیوں سے عام بندے کو یا نبیوں سے صحابہ کو یا اہل بیت کو افضل قرار دینا یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ نبیوں سے کوئی بھی بندہ افضل نہیں ہوتا، اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار کو انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ ان کے اس ایک کفر کی وجہ سے بھی ان کو کافر کہنا، آج کچھ لوگ نہیں جی حضرت جی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، ان کو اتنا بھی تو مت گرا دیں، اتنا بھی کفر کے اتنے بھی فتوے مت لگا دیں۔ ان کا کون سا کفر سامنے آ گیا یا واضح ہو گیا؟ اس طرح طرح کے جو ان کے بارے میں ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں طرح طرح کا، وہ لوگ بھی کان کھول کے سن لیں، وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں۔ علامہ مفتی ابو سعود اپنے فتوے کے اندر فرماتے ہیں، اور علامہ قواقبی شرف فواد السنیہ، علامہ محمد امین الدین شامی تنقیح الحامدیہ کے اندر 3 مفتیان کرام اور 3 محدثین کرام کا نام بتا رہا ہوں، مفتی ابو سعود، علامہ قواقبی شرف فواد السنیہ کے اندر، پھر علامہ محمد امین الدین شامی تنقیح الحامدیہ کے اندر، آپ فرماتے اجمع علماء الاثار علی ان من شک فی کفرہم کان کافر۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جو ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی ہیلے سے ان کا دفاع ہو جائے اور کسی ہیلے سے یہ بچ جائیں۔ فرمایا جو لوگ ان کے کفر کے اندر شک کریں گے وہ بھی اسی طرح کے اندر ہر جگہ داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا من شکا فی کفرہم کان کافرون، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر، جو ان کے کافر ہونے کے اندر شک کرے وہ بھی کافر۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک کے تصدق سے اہل سنت و جماعت کا ایک ایک سپاہی، اہل سنت و جماعت کا ایک ایک عالم دین ڈنکے کی چوٹ پر ان لوگوں کو کافر ڈکلیئر قرار دیتا ہے، ان لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے، اور علن اعلان ان کے کفر کا اعلان کرتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ چھپ کر کرتا ہوتا ہے۔ ان کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو وہ گھٹی ہوتی ہے نا وہی بہادروں کی دی جاتی ہے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ہم ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن کم جی لیں گے تو اس میں حیرت ہے کیا، ہم ان کے ساتھ جیے تو شمع جلا کے جیے۔ اس لیے اللہ کے فضل سے یہ ان لوگوں کا بھی نعرہ لگواتا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر، یا بولو کافر کافر، بولو ذرا بولو اللہ کے فضل سے۔ اہل سنت بیٹھے ہوئے ہو، آپ لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر گولی کوئی مارے گا مجھے مارے گا، اگر کوئی کہے گا مجھے کچھ کہے گا، اگر کوئی پکڑے گا تو میرے گریبان سے پکڑے گا۔ آج اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ جو لوگ صحابہ کو کافر کہیں گے ان کو ہم علن اعلان کافر کہیں گے، جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بک بک اور بکواس کریں گے اللہ کے فضل سے ہم ان کو کافر کہیں گے۔ اس لیے ذرا نعرہ لگاؤ کافر 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 کافر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اور صدق دل سے ان کا ادب کرنے کی توفیق جمیل عطا فرمائے۔